فقال خیرا، تو آپ نے آگے سے فرمایا کنتم خیر ائمۃ اخرجت للناس. وہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کیف نزلت، یہ آیت کس طرح نازل ہوئی تھی؟ آیا اس طرح تھی کہ کنتم خیر امۃ؟ وہ فرماتے نہیں، نزلت کنتم خیر ائمۃ، نازل ہوئی تھی تو اس وقت لفظ کنتم خیر امت نہیں تھا، بلکہ لفظ تھا کنتم خیر ائمۃ، اور اس کے اندر یہ تبدیلی ہو چکی ہے. یہ ان کی اپنی کتاب تفسیر صافی صفحہ 289. آگے ان کی کتاب ہے، یہ 18 روایتیں ہو چکی ہیں، 18، اور سب روایتیں ان کے ائمہ سے، اماموں سے پیش کر رہا ہوں، کسی نچلے درجے کے راوی سے نہیں پیش کر رہا. صفحہ 366 ہے تفسیر صافی کا، وہاں پہ آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، موجودہ قرآن مجید میں اسی طرح موجود ہے. یہ فرماتے ہیں حنیف صادق علیہ السلام، یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا تعالی نزل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ. الا اولی الامر منکم قرآن کریم کے اندر کوئی موجود نہیں. اور یہ فرماتے ہیں نزل، اس طرح یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اب اس کے اندر الا اولی الامر منکم موجود نہیں ہے، گویا کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. یہ ان کی کتابوں سے 19 حوالے میں جلد اول تفسیر صافی سے اور اصول کافی سے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ میرے فاضل مخاطب بجائے اس کے کہ کوئی ادھر ادھر کی بات کرے، یہ صاف یا کہیں کہ یہ ائمہ جو ان سے یہ روایت ہے انہوں نے غلط کہا، اور یا یہ صاف بتائیں کہ ہم قرآن کریم کو بالکل صحیح سالم مانتے ہیں، اور جو قرآن کریم کے اندر تحریف کا قائل ہو، وہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور پھر یہ اپنے ائمہ کی صفائی پیش کریں، یا ائمہ کی طرف یہ کتابیں غلط منسوب ماننا پڑیں گی، اور اگر یہ کتابیں صحیح منسوب ہیں ائمہ کی طرف، ہمارا تو موقف یہ ہے کہ یہ تمام ائمہ یہ قرآن کے محافظ تھے، یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے تھے، یہ قرآن کے اندر تحریف کے قائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ کتابیں لکھ کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں اور یہ بات منانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. اب اگر یہ کتابیں صحیح ہیں تو پھر ائمہ تحریف قرآن کے قائل ہوں گے، اور جو تحریف قرآن کا قائل ہو اس کے مطابق اپنا ذرا فتویٰ ظاہر کریں کہ وہ کیا ہے، اس طرح صحیح اس کا دفاع کریں، جواب پیش کریں، بجائے ادھر ادھر کوئی اور بات کریں. کہ آپ کا یہ بار بار کہنا کہ میں ائمہ کی روایت پیش کر رہا ہوں اور میرا مخاطب میں لے جاتا ہے وہ اس کا جواب نہیں دیتے. میں نے آپ کو اصول کافی سے امام کے فرمان سے پیش کر دیا، امام اسی اصول کافی سے جس میں سے آپ بیان کر رہے ہیں. میں نے امام کا فرمان پیش کیا ہے کہ قرآن مجید یہی ہے، اور قرآن مجید کے سلسلے میں جو ہماری طرف یہ نسبت کرے کہ یہ کمی بیشی کا قائل ہے وہ کذاب ہے. اسی اصول کافی سے پیش کیا ہے اس بات کا جواب. دوسری گزارش یہ آپ کہتے ہیں کہ میری یعنی ان حوالوں کا جواب کتاب اللہ سے مراد کیا تھا؟ کتاب اللہ کی کون سی کتاب مراد ہے؟ یہی کتاب جو بین الفتح اور بین الاعتماد میں نے آج کر دیا پہلے. ایک منٹ ٹھہریے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ آیت رجم جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اس کی عنایت کے قائد بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ جو آیت منسوخ ہو چکی ہے تو کب منسوخ ہوئی اور کس زمانے میں منسوخ ہوئی، اور اس کی جناب علی پوری سند پیش کریں. اور یہاں لگے سکت ہے، آپ پڑھیں، آپ مجھے جواب دینا. میں جلدی ختم کرتا ہوں کہ آپ ثابت کریں کہ یہ آیت کب منسوخ ہوئی ہے، اور اس کی آیت سے قائل کون جو پہلے سوال کیا آپ اس کا جواب دیں. اب یوں سوال کی بات آئے تو میں نے جو آپ کے مثلا تفسیر صافی سے حوالہ دیا ہے کہ امام ابو جعفر وہ فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ کرے کہ یہ قرآن بالکل صحیح سالم ہے وہ کذاب ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ میں نے اس کا جواب دے دیا اصول کافی سے کہ جو ہماری طرف نسبت کرے کہ یہ کم و بیشی کا ہماری طرف نسبت کرے وہ کذاب ہے. یہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا؟ یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں.
یہ آپ کی اپنی کتاب ہے, آپ کی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے تفسیر صافی کے اندر, جہاں سے میں آپ کو وہ جو میں نے آپ کے سامنے اعتقاد و مشاہد خلاف پیش کیا کہ آپ کے مشاہد کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم تبدیل ہو چکا ہے, اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کے میرے پاس یہی جواب ہے. نہیں شیخ, وہ تو شیخ صدوق الگ ہے, اعتقاد و مشاہد نا یہ آپ کہیں پیش کریں نا. مشاہد جو ہے نا, مشاہد کس کا نام کیا دیکھیے میں آنے آپ کے سامنے امام حضرت علی سے, حضرت جعفر صادق سے, امام باقر سے میں نے ان کی روایت پیش کی نا. آپ اپنی کتابوں میں سے کوئی ایک روایت حضرت علی سے, حضرت جعفر صادق سے, حضرت امام باقر سے پیش فرمائے, ان سے پیش فرمائے کہ ہم قرآن کریم کے اندر تبدیلی کے قتل قائل نہیں ہیں. سنیے جناب, اس آپ کا مطالبہ یہ اصول کافی ہے جناب, کتاب الحجت ہے, صفحہ 379 ہے, 279. مطالعہ ٹھیک نہیں کیا, بالکل صحیح ہے. کوئی نہیں کسی نہیں آ رہا مقابلے نہ گھر چلے جائے پیاری جس کی تھی وہ آگے ڈر رہا ہے نا. نہیں میرے کون آ جا سمجھ احتجاج موجود ہے, احتجاج تبرسی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان. قال اجتمعت الامة خاتمة لا خلاف بينهم في ذلك ان القرآن حتى لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجماع عليه مصيبون. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے, دوبارہ سن لیجیے کہ قال اجتمعت الامة خاتمة لا خلاف بينهم في ذلك ان القرآن حتى لا ريب فيه. یہ امام کا فرمان ہے. یہاں پہ فرمایا کہ اجتماعت الامت, یہ میرے پاس بھی ایک احتجاج تبرسی ہے, یہ آپ کا کون سا چھاپا ہے؟ میرے پاس تو یہ موجود ہے حضرت علی المرتضیٰ سے. آپ تمام حضرت کی بات کر رہے ہیں نا, میں سنا رہا ہوں حضرت علی سے. امام نے فرمایا کہ آپ کسی امام کا فرمان پیش کریں. میں نے اپنے امام کا فرمان پیش کیا ہے, آپ نے کسی امام کا فرمان فرمایا ہے. میں امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام محمد علیہ السلام دو ائمہ کا فرمان پیش کر رہا ہوں کہ تمام امت کا اجتماع ہے اس بات پر کہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا یہ ناکافی ہے؟ پڑھیے. ایک روایت نہیں 19 روایتیں ان کے ائمہ سے, امام علی, امام جعفر صادق, امام باقر, ان بزرگوں سے پیش کر چکا ہوں. ان روایتوں میں سے کسی ایک روایت کا ان کے پاس جواب موجود نہیں ہے. آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے کسی امام کا فرمان پیش کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں, اور میں نے آپ کو 2 اماموں کا فرمان پیش کر دیا. یہ آپ مان لیں, میں نے اپنا بتانا چاہتا ہوں ان کے ائمہ سے 19 روایتیں پیش کر چکا ہوں.
اب یہ روایت پہلی 100 پیش کر دیں. میں نے کیا آپ کا مطالبہ میں نے پورا کیا. آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے, آپ اس میں امام کا فرمان ہے یا نہیں؟ نہیں, آپ انکار کرتے کہ امام کا فرمان نہیں. آپ نے مطالبہ کیا, میں نے آپ کے سامنے 2 اماموں کا فرمان نہیں, آپ کے ہاتھ میں کتاب دے دی ہے. میں آپ کا ہی جواب دینا چاہتا ہوں, بات تو مجھے کرنے دیں. آپ خاموش تو رہنا. اب تفصیل کریں, تلخی کی بات نہیں ہے, تلخی کی بات نہیں ہے. 19 روایتیں ان کے ائمہ سے, اپنی بات نہیں, ان کی کتابوں کی, ان کے معتبر کتابوں کی, ان کے ائمہ سے روایتیں پیش کر چکا ہوں 19. اب حضرت یہ جو پیش کر رہے ہیں گویا کہ اتنا تو مانتے ہیں کہ ان بزرگوں کا واقعات نظریہ ہے. اگر ان کا نظریہ نہ ہوتا, اگر ان کا نظریہ نہ ہوتا تو ان کے روایات خیال پیش کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. اگر ان کا نظریہ خیال پیش کر رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. اگر ان کا نظریہ نہ ہوتا تو یہ ان کا جواب دیتے, اس کا جواب نہیں دیا. اب پیش کر رہے ہیں امام حسن عسکری سے, بات سمجھنا. امام حسن عسکری یہ فرماتے ہیں اجتماعت الامۃ قاطبۃ. بات اس کی نہیں ہو رہی کہ امت کا اجماع ہے, امت کا تو واقعتاً اجماع ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح کتاب ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. یہ واقعتاً امت کا اجماع ہے, یہ بالکل صحیح ہے. صرف شیعہ حضرات وہ ہیں جو اس قرآن کے صحیح ہونے کے منکر ہیں. بات یہ ہو رہی ہے بات ہے, آپ تھوڑا خیانت نہیں کریں, تمام فرقوں کی بات ہے. اجتماعت الامۃ قاطبۃ. آگے پڑھیں, آگے پڑھیں, آگے پڑھیں. میں یہی پڑھ رہا ہوں, فرقوں کی بات ہے, تمام فرقوں کی بات ہے. اور بات میں یہی امت سے ہم خارج بھی نہیں ہیں, ہم امت سے خارج بھی نہیں ہیں. میری بات آپ تمام فرقوں کی بات کریں. تمام امت, نہیں, آپ عبارت کا ترجمہ کریں. جہاں تک میں نے عبارت پڑھی آپ اس کا ترجمہ. جی میں اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ عبارت پڑھیں اور میں نے کون سے لفظ کا میں نے غلط ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے کون سے لفظ کا آپ نے الفاظ چھوڑ دیے. آپ جو کہتے ہیں غلط ترجمہ کیا, تو غلط نہیں ہے, آپ نے بتائیں جس میں سے میں نے غلط کیا. عبارت پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. نہیں, ان میں سے آپ نے یہ غلط کہا ہے کہ امت یعنی ان کا اختیار نہیں ہے, موجود نہیں ہے. ہم نے آپ کا مطلب یہ ہے کہ امت یعنی یہ شیعہ امت ہے ساری. میں یہ بات امت میں بھی داخل ہے, اس سے تمام فرقوں کی بات ہے. پوری امت کا اجماع ہے, ان کی اپنی کتاب کے پوری امت کا اجماع ہے. شیعہ امت سے خارج ہے. بات تو سنیں گا جی, پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر. لیکن سوال یہ نہیں, سوال یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے صاف صراحت یہاں لکھا ہے اس بات کو کہ ہمارے اعتقاد میں, شیعہ کے اعتقاد میں, یہاں ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. صراحت یہ موجود ہے. یہ جب صراحت موجود نہیں ہے, یہاں سے اشارت نکلے گی بات. اور جو میرے باتیں پیش کر رہا ہوں ان میں صراحت موجود ہے. آپ نے میرا کیوں کیا؟ جو میں نے آپ کو نکال دیا اس کو پورا پڑھیں. میں اس کو پورا پڑھ رہا ہوں. اور آپ ذرا درمیان میں بورڈ ڈالیں. میں آپ کے سامنے ان کے بزرگوں سے 19 روایتیں پیش کر چکا ہوں. اب ان ہر ایک کا آپ کو جواب دیا ہے امام کا فرمان. یہ ٹائپ موجود ہے, ایک کا جواب لکھا جائے میں ہارنے کے لیے تیار. یہ کیا, یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام کا فرمان یہ جواب نہیں ہے. اوہ خدا, 2 روایتیں میں نے پیش کی ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے ہر ایک کا جواب دیا. میں کہتا ہوں ان روایتوں میں سے کسی ایک روایت آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, یہ جواب نہیں ہے. جس میں سب آپ بتا سکتے ہیں, تیری طرف بتائیں اس میں کہیں ہے. تحریف کا تو آپ بتا دیا ہے, تحریف کا تو آپ کی کتابیں ثابت ہیں. تیری طرف ہمیں بتا دیں, میں بھی بتا دوں. آپ جیتے بات بتا دیں تیری طرف. تحریف کا مانا کیا ہے؟ چلو چھوڑیے, تحریف کے مانا کیا ہے؟ تحریف کا مانا آپ کے کہتے ہیں کہ کتاب لیا, اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سنا.
सुनाए। अपने लोग हाँ, सुनाओ, सुनाओ, ये कोई अब बात होगी साफ उसूलों की। आप अपना इस्लाह पेश कर रहे हैं, आप जो मर्जी उसको तर्जमा करके बयान करें। अपना 10 मिनट आप अपना वक्त लें, 10 मिनट या 15 मिनट आप पूरा बयान करें। नहीं मैंने वक्त सीना मैंने अपना वक्त चाहिए। बोल लो हो चुके हमारे जानू पाबंद की है तुम घबराओ गुजारिश है मैं तो सवाल ही पैदा करूंगा पेश करो। एक दावा किया है टेप मौजूद है मौजूद है तो सब मुतालबा किया है कि किसी आपने एक इमाम का फरमान दसो के सारे कुरान के ईमान है और कुरान के कोई तारीफ कमी बेची नहीं है। मैं इमाम के नायबा का बाद थोड़े इस मुतालबे के जवाब एहतजाज कर रहे हैं। हाँ तो तस्लीम कर चुके हो ना तो इमाम को क्यों नहीं तस्लीम करते? देखो ना इमाम हजरत अस्करिल्लाह साहब और इमाम मोहम्मद तकी दो अहमा का फरमान कि कुरान मजीद जो है तमाम उम्मत मुस्लिमा जी है एक मुज्तमे है इकट्ठी है सारे हम सब का इत्तेफाक इस बात पर क्या कि ला खिलाफा बैनहुम और उनमें किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है फी ज़ालिका इस बात में कि अन्नल कुरान हक़्क़ुन कुरान हक है ला रैब फीह इंद जमीअ फुरुक़िहा और तमाम फिरकों के नजदीक कुरान मजीद में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। फहुम फी हालत इज्माअ अलैहि मुसीबून और तमाम मुसलमान इज्माई हालत में इस कुरान को सही मानते हैं। वाला तस्दीक मा अंज़लल्लाह मुहतदून और जो कुछ कुरान मजीद खुदा ने नाज़िल किया है उसकी तस्दीक के जरिए वो मुहतदून हिदायत याफ्ता हैं। लिक़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि पैगंबर पाक ने फरमाया है कि ला तजतमिउ उम्मती अला ज़लालतिन इसलिए कि मेरी उम्मत दलालत पर मुजतमे नहीं हो सकती। अब ये इमाम का फरमान इस कुरान के मुताबिक नहीं है मुतालिक नहीं है तो अब क्या है? नहीं जवाब करता है ये बनाया है जिस वजह तो मैं क्या उसूल है? उसूल तो यही है कि मैंने आपने नवायब अरबा की बात की है जिसको आपने तस्लीम किया कि वो शिया उनका की बात हो जाता है या इमाम असल की तो ये इमाम का कौल नहीं है। किसका कौल? इमाम का कौल नहीं है तो मैंने आप किया ना कि जिन इमाम को मुतालबा किए वो इमाम पे किए भाई चुप कर भाई ये क्यों बोल? एक मिनट भाई जरा खामोश हो जाए एक बोले एक मिनट सही बात ठीक है। हमारे इत्तेकाद में सुनिए जिन इमाम आपकी बात हमारे इत्तेकाद में हमारे देखो वो बोला कोई पाबंदी नहीं 100 दफा बोलो। देखो मैं भाईजान आपको अर्ज कर दूं आपने कहा कि क्या उन्हीं इमाम का हमारा शिया के साथ यह है कि अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन इमाम हुसैन और इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान तक हमारे 12 अइम्मा जो है ये मासूम है और इनके कौल में कोई फर्क नहीं होता। बताएं कि इमाम के फरमान से ये साबित हुआ या नहीं शिया की किताब से कि इस कुरान में कोई इख्तिलाफ नहीं है और यही कुरान हिदायत करने के लिए काफी है। बस खत्म हो गई बात। और अब मेरा सवाल वो तिश्ना है कि आपने कहा है कि ये आयत मनसूख हो गई, बताएं कब मनसूख हुई और इसकी नासिख आयत बताएं। और हजरत उमर इब्न खिताब का है सही बुखारी में मौजूद है कहते हैं कि ये कुरान मजीद की आयत है कुरान में नाज़िल हुई है और अगर कोई बाद में कहे अगर कोई बाद में कहेगा कि ये आयत नहीं है तो वो झूठा है उसने मुझ पर इल्जाम बांधा। लिहाजा अगर आप सही हैं तो कुरान मजीद में हजरत उमर इब्न खिताब को अगर आप सच्चा दावा करते हैं तो कुरान मजीद में यह दिखाएं वरना खुद आपके नजदीक और आपके फिरके में आपके मजहब में आपके इसमें तारीफ जो है वो साबित है। तारीफ का माना है कमी बेशी कुछ बढ़ाना और कुछ घटा देना। फरमाइए नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बुजुर्गों मैंने 19 रिवायतें इनके बुजुर्गों से 19 रिवायतें इनके बुजुर्गों से
آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ واقعتاً شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ موجودہ قرآن اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اور اب مولوی صاحب میرے فاضل مخاطب خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا ہر امام معصوم ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان معصوموں نے جب روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں، آپ کے سامنے آ چکی ہیں وہ روایتیں، تو کیا انہوں نے غلط کہا؟ یہ امام نے کتاب نہیں لکھی ہے، تو آپ کہیں غلط ہے یہ کتابیں؟ یہ امام نے کتاب نہیں لکھی ہے، یہ ہم اور آپ جیسے انسان نے لکھی ہے، اور راویوں کی روایت ہے۔ اب آپ نے وقت میں جواب دیں۔ نہیں وقت کی بات نہیں، آپ سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں، مجھے سوال کرتے ہیں، جواب دیتے یہ ہندی میں لکھی ہے، یہ احتجاج تفصیل، یہی بات کیا نا، یہ جس میں امتی میں میں نے لکھی ہے۔ پہلے فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ قرآن مجید تک محدود رہے۔ بات یہ ہے جی، میں نے ان کی روایتیں پیش کی، اس کے مقابلے میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک بات امتی کی لکھی ہوئی بات ہے، امام کی اپنی بات نہیں، لہذا قابل حجت نہیں ہے۔ اگر میری وہ بات حجت نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ احتجاج طبرسی کا حوالہ جو میرے فاضل مخاطب دے رہے ہیں، کیا یہ کسی امام کی کتاب ہے؟ یہ کس امام نے تصنیف کی؟ جب یہ کسی امام کی کتاب نہیں تو ان کے بقول ان کی یہ کتاب اور یہ حوالہ حجت نہیں۔ اور اگلی بات سمجھے، میں جواب دینا چاہتا ہوں، ذرا چپ رہے۔ انہوں نے طے کیا ہے کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ قرآن بالکل صحیح سالم اسی طرح موجود ہے، اور تمام فرقے اس پر متفق ہیں، اور تمام فرقے اس پر متفق آپ ہیں۔ کیوں نہیں چپ رہے تھے؟ میں نے ابھی آپ چپ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ غلط کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، غلط نہیں ہو رہا۔ اس لیے کہ آپ خیانت کرتے ہیں۔ میں نے اب تک یہ نہیں سمجھا تھا کہ آپ مناظرہ کر رہے ہیں، اب میں یہ سمجھو کہ آپ مناظرہ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھے بات، امت کا اجماع ہے اس بات پر، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ قرآن بالکل اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ جھگڑا اس بات میں نہیں، اس مجمل بات میں کہ تمام فرقے متفق ہیں اس بات پر، جھگڑا اس بات میں ہے کہ آیا شیعہ حضرات کے نزدیک یہ قرآن بالکل صحیح موجود ہے یا نہیں۔ جھگڑا ہے شیعہ فرقے کی بات کا، جھگڑا یہ نہیں کہ تمام ایک بات میں آ جائے کہ تمام فرقے متفق ہیں۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ تمام فرقے کتنا زیادہ جزا کوئی کیوں نہ ہو وہ بھی مانتا ہے کہ یہ قرآن بالکل صحیح اصل شکل میں موجود ہے، لیکن ایک فرقہ ایسا ہے شیعہ حضرات کا کہ یہ فرقہ نہیں مانتا۔ آپ اپنی اس کتاب احتجاج طبرسی کے اندر امام کے قول میں شیعہ کا لفظ اگر بتا دیں، شیعہ فرقے کی اگر تصریح وہاں بتا دیں تو آپ کے لیے وہ حوالہ حجت ہو سکتا ہے، ورنہ آپ کے لیے وہ حوالہ کار آمد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ سے نشی رکھیں 19 روایتیں میں کی پیش کر چکا ہوں۔ اب ذرا فصل الخطاب کی صفحہ 353 کی روایت پیش کر رہا ہوں ہے، صفحہ 353۔ چپ کرو یار بھائی آرام کرو نا تو تک یار 353 میں فصل الخطاب، ذرا بات سے نشی رکھنا، یہ کتاب یہ انکار نہیں کریں گے کہ یہ ان کی شیعہ حضرات کی کتاب ہے، اور نام کیا ہے؟ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یہ ایک مفصل خطاب ہے یہ، اور اس میں ثابت کیا کرنا ہے؟ رب الارباب حسین ابن محمد تقی نوری، یہ لکھا ہوا نیچے، یہ کس کی ہے؟ یہ نیچے لکھا ہوا حسین ابن، یہ نوری شیعہ ہے؟ کون؟ نوری، حسین ابن محمد تقی نوری، ہاں یہ شیعہ ہے؟ جی اور کون ہے؟ اچھا پڑھیں۔ یہ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، کتاب کا نام ہی بتلا رہا ہے کہ رب الارباب کی جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اور یہ پوری کتاب لکھی گئی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ موجودہ قرآن صحیح قرآن نہیں، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس پر 353 میں جا کر وہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اور وہ فرماتے لا یخفی ان ھذا الخبر وکثیر من الاخبار الصحیحہ صریحۃ فی نقص القرآن وتغییرہ، ایک خبر نہیں، ایک حدیث نہیں، کثیر من الاخبار الصحیحہ، صحیح بہت ساری اخبار ایسی موجود ہیں جو صراحت کرتے ہیں اس بات پر کہ فی نقص القرآن وتغییرہ، قرآن کریم کے اندر نقص ہو چکا ہے، کمی بیشی ہو چکی ہے۔ وعندی ان الاخبار فی ھذا الباب متواترۃ، اور میرا ایمان یہ ہے کہ اس سلسلے میں
کہ یہ اخبار جتنے ہیں یہ متواتر ہیں اور درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی یہ روایات بتلا رہی ہے کہ واقعتاً اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے. یہ 20واں حوالہ ہے ان بزرگوں کا. اس کے ساتھ صفحہ 353 ہی کی ایک اور 53 کا حوالہ ہے. وہ فرماتے ہیں جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل لے کے آیا تھا, جبرائیل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیات, وہ 17,000 اس میں آیتیں موجود تھیں, اور جو موجودہ قرآن ہے اس کی آیتیں 17,000 نہیں ہے. اور ان کی کتاب لکھتی ہے کہ وہ 17,000 کے قریب روایتیں موجود تھیں. یہ اس کے ساتھ ساتھ 21واں حوالہ ہے ان بزرگوں کی کتابوں کا کہ واقعتاً یہ اس قرآن کریم کے اندر تبدیلی کے قائل ہے. میں نے جو ان کی تفسیر صافی سے حوالہ پیش کیا کہ اما اعتقاد و مشائخنا, ہمارے مشائخ کا اعتقاد, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ان کی اصول کافی کا حوالہ پیش کیا کہ جو اصل قرآن ہے اس کو تم کبھی بھی آئندہ نہیں دیکھو گے, اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں. یہ جو موجودہ قرآن ہے اس میں تبدیلی ہو چکی ہے. اور انہوں نے جو پیش کیا اصول کافی سے کہ جو کتاب اللہ کے موافق آئے تو اس کو قبول کر لو, اس پہ میں نے یہ اعتراض کیا تھا. وہاں کتاب اللہ سے مراد کون سی کتاب اللہ ہے؟ یقیناً کتاب اللہ وہ کتاب اللہ ہے جو اصل شکل میں نازل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب اس اصول کافی میں تصریح موجود ہے اس بات کی کہ موجودہ قرآن اصل قرآن نہیں ہے, اس لیے یقیناً کتاب اللہ سے وہاں پر مراد دوسری کوئی کتاب ہوگی جو مصحف فاطمہ تھا, جو یہ مصحف عثمانی ہے جس کو صحابہ کرام نے جمع کیا, یقیناً وہ مراد نہیں ہے. اور اصول کافی کے اس جملے کے اندر قطعاً اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے مطالبہ ان سے یہ کیا تھا کہ میں نے حضرت علی سے, حضرت جعفر صادق سے, امام باقر سے, ان بزرگوں سے روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان میں سے کسی امام سے آپ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی روایت کی ہو جس میں یہ ہو کہ ہم قرآن کریم کو بالکل صحیح سالم مانتے ہیں, یہ اسے ثابت نہ کر سکے. نیچے ایک اور امام تک آئے, اس میں میرا مطالبہ یہ ہے کہ تمام فرقوں کی اگر بات ہو تو وہ بات آپ کے لیے حجت نہیں ہے. آپ اس حوالے کے اندر اگر شیعہ کی تصریح بتا دیں تب آپ کے لیے قابل حجت ہوگا. اور ویسے اس کے علاوہ جو بات انہوں نے خود کی ہے کہ ہمارے نزدیک جب امتی کی کوئی کتاب ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, امام معصوم کی جو بات ہوگی اس کا اعتبار ہوگا. جب ان کے بقول یہ احتجاج تبرسی امام کی اپنی کتاب نہیں ہے تو یہ قطعاً اس کو حوالے کے طور پر پیش نہیں کر سکتے, بلکہ یہ کسی مقام پر اصول کافی کو بھی نہیں پیش کر سکتے, فروع کافی کو بھی نہیں پیش کر سکتے, کسی اور کتاب کو بھی پیش نہیں کر سکتے, کیوں وہ امتیوں کی کتابیں ہیں, وہ اماموں کی کتابیں نہیں ہیں, اور ان کے پاس کوئی امام کی کتاب موجود نہیں. اس وجہ سے یہ اپنے مسلک کے لیے یہ حوالہ کارآمد ان کو ثابت نہیں ہو سکتا اور یہ پیش نہیں کر سکتے. حضور جی ہاں فرماؤ. جی سب آپ نے جو کچھ بھی ابھی تک بیان کیا سوائے اس کے کہ آپ ایک خطابت کا رنگ دکھا رہے ہیں, جی میں نے جو کچھ عرض کیا ہے میں نے پہلے آپ کو حوالہ دکھا دیا کہ ہمارا اس لیے کہ ان کے جمع کرنے والے غیر معصوم ہیں جن سے خطا کا امکان ہے, اس لیے میں نے کہا. اور آپ کی جو کتابیں ہیں وہ آپ نے ان کو صحیح کی سند دی ہے, اور جب میں نے صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے ایک روایت پیش کیا تو آپ بار بار 21 اور 22 روایتیں اصول کافی کا تذکرہ کرتے ہیں. میں نے یاد کیا ہے کہ آپ اگر اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور آپ کا فرقہ اور آپ اگر تعریف قرآن سے پاک اور مبرہ ہیں تو مجھے قرآن مجید کی وہ آیت دکھائیں کہ جو اس آیت رجم کی ناسخ آیت ہے, اور وہ سن بتائیں جس سن میں کہ یہ آج جو ناسخ ہوئی, اور وہ بتائے راوی کہ جو اس کے منسوخ ہونے کا راوی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنی کتابوں کے سلسلے میں آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات اس لیے مانا جائے وہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اور آپ جیسے لوگوں نے ان کو جمع کیا ہے, ہم اور آپ جیسے لوگوں نے ان کو جمع کیا ہے, اور ہم ان کو صحیح کی سند نہیں دی اور آپ نے صحیح کی سند ان کو دی ہے. اب یہاں تحریف قرآن مجید تو یہ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی اور تفسیر استحسان ہے, یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے, مطبوعہ مصر ہے جناب, مطبوعہ یہ الاستحسان ہے میرے ہاتھ میں.
یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے اگر جی یہ جناب علی جو ٹھیک ہے ہاں تو خیر ہے منسوخ کرو جی انہوں نے ہٹا لیا اتقان موجود ہے فتح قدیم یہ تفسیر فتح القدیر جناب علی محمد بن علی بن محمد شوقانی علامہ شوقانی دی تفسیر فتح القدیر جناب اور اس دی ذرا سنو جلد بھی دسی ونجا جی میں آیا ہاں اچانک اور تو اجے اس صحیح بخاری دی آیت میں جواب دینا ہے کہ جزء ثانی ہے جناب جزء ثانی صفحہ نمبر جی صفحہ نمبر 60 ہے جناب علی تحریف کمی بیشی تحریف قرآن کے سلسلے میں صفحہ نمبر 60 ہے جناب علی ابن عساکر سے روایت ہے ان ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك على رسول الله صلى الله عليه وسلم